چنانچہ فرض روزے تو بہت خوشی سے رکھیں، اس کے علاوہ بھی روزے ہیں۔ ہر مہینے ایام بیز کے روزے رکھنے یا ہر ہفتے سوموار جمعرات کو روزہ رکھنا، یہ مسنون روزے ہیں، ان کو بھی شوق سے رکھنا چاہیے نوجوانوں کو، خاص طور پر وہ نوجوان جن کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہوتی، دل قابو میں نہیں ہوتا، شہوت کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ بہت تریاک چیز ہے۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور وقت بغیر کھائے پیے گزار لے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے اور جو مختلف اعضاء ہیں جسم کے ان سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان سے جھوٹ غیبت نہ نکلے، تو یہ روزے کا دوسرا درجہ ہے۔ اور روزے کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے، ہاتھ پاؤں سے، آنکھ زبان کان سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے اور دل سے غفلت بھی ختم کر دے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ، ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ، جو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ۔ تو وہ گناہ سے بھی بچتے ہیں اور اپنے دل کو غفلت سے بھی بچاتے ہیں، پورا دن اللہ کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اس رمضان کے روزوں کو تیسرے درجے کے روزے بنا دیں، ہم کھانا پینا بھی چھوڑیں اللہ کی رضا کے لیے، اور روزے کے دوران گناہ کا ارتکاب بھی نہ ہو اور دل میں غفلت بھی نہ آئے، بلکہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے۔ تو روزے کا سب سے بہترین درجہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو دوسری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، چنانچہ چیونٹیاں بلوں میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق بھی بخشش کی دعائیں کر رہی ہے تو انسان کی بخشش کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ انسان کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولھا رحمتن، اس کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت ہیں، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن تو آگ سے آزادی کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوتی تھیں۔ جب ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوں تو پورے قبیلے کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی؟ جب وہ بکریاں چرنے کے لیے نکلتی تھیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیا کرتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کے فرمایا کہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ آپ سوچیں ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ اللہ اکبر، ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں اور ہزاروں بکریاں ہوں گی، تو اتنے لوگ اللہ تعالیٰ ہر رات میں جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہوں اس وقت بخشش حاصل کر لینا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک واقف تھے تو آفس میں کلرک، مگر وہ کام کروا دیتے تھے بندوں کا، دوستوں کا۔ تو ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا کہ آپ اپنے افیسر سے کام کروا کیسے دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے حضرت جو کام میں نے کروانا ہوتا ہے نا اس کی فائل لے کے میں رکھ لیتا ہوں، پھر میں اپنے افسر کے موڈ کو دیکھتا رہتا ہوں،
کبھی کبھی جب یہ بہت خوشی کے موڈ میں آتے ہیں نا، تو اس وقت میں اس کے سامنے وہ فائلیں رکھتا ہوں اور یہ سائن کرتا چلا جاتا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے آج جو فائل سامنے رکھوں گا پوری ہو جائے گی. اگر دنیا کا ایک کلرک اپنے افیسر کا موڈ دیکھتا ہے اور اچھے موڈ کے دوران جو فائل سامنے رکھ دیتا ہے اپروو ہو جاتی ہے، تو آپ یہ بھی غور کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے لیے مغفرت کا طلب کرنا کتنا آسان ہے. جلدی فائل اپروو ہو جاتی ہے اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال میں ایک سیزن آتا ہے جس کو بہار کا سیزن کہتے ہیں. اس بہار کے سیزن میں ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے اور خوب خوشبوئیں ہوتی ہیں. یہ رمضان کا مہینہ پورے سال کا بہار کا مہینہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے سیزن ہوتے ہیں، سیزن کے دوران ان کی خوب سیل ہوتی ہے اور اس وقت یہ خوب محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو کھانا پینا اور آرام کرنا بھی یاد نہیں ہوتا.